بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے، عبارت دیکھ لیجئے۔ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان ملء الفم، والخلاف في المرتقي من الجوف، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق، لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة، ولهما أنه لزج لا يتخلله النجاسة، وما يتصل به قليل، والقليل في القيء غير ناقض، ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم لأنه سواد محترقة، وإن كان مائعا فكذلك عند محمد رحمه الله اعتبارا بسائر أنواعه، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا، لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف، ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف نقض الوضوء بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج۔ ترجمہ دیکھیں۔ وہذا، اور یہ اذا قاء مرتن اس صورت میں ہے جب آدمی پت کی قے کرے، او طعامن یا کھانا قے کرے، او ماءن یا پانی قے کرے۔ فإن قاء بلغمن، اگر آدمی بلغم کی قے کرے، فغیر ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو پھر امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ناقض، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناقض وضو ہوگا اذا کان ملء الفم، جب کہ وہ منہ بھر کر ہو۔ والخلاف فی المرتقی من الجوف، اور ان تین حضرات کے درمیان اختلاف اس قے میں ہے، اس بلغم میں ہے جو کہ پیٹ سے چڑھ کر اوپر آیا ہو۔ اما النازل من الرأس، اور بہرحال وہ بلغم جو کہ سر سے نیچے کی طرف اترا ہو، فغیر ناقض بالاتفاق، تو یہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، اس لیے کہ سر نجاست کی جگہ نہیں ہے۔ لأبی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے انہ نجس بالمجاورتی، کہ پیٹ کی طرف سے آنے والا بلغم وہ نجس ہوگا نجس چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ مجاورہ یہاں اتصال کے معنی میں ہے، ملنے کے معنی میں ہے۔ ولہما، اور ان دونوں کی دلیل امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل انہ لزج، کہ یہ بلغم ایک چکنی چیز ہے، لا يتخللہ النجاست، نجاست اس کے ساتھ مل نہیں سکتی اس کی چکناہٹ کی وجہ سے۔ وما يتصل به قلیل، اور جو نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ نہایت تھوڑی ہوتی ہے۔ والقلیل فی القیء غیر ناقض، اور قے میں تھوڑی مقدار ناقض وضو نہیں ہے۔ ولو قاء دمن، اگر آدمی خون کی قے کرے، وہو علق، اور وہ خون کا لوتھڑا ہو، جمع ہوا خون ہو، منجمد خون ہو، یعتبر فیہ ملء الفم، اس میں منہ بھر کا اعتبار کیا جائے گا۔ لأنہ سواد محترقۃ، اس لیے کہ یہ جلی ہوئی کالی چیز ہے۔ وإن كان مائعا، اور اگر وہ خون مائع ہو، فكذلك عند محمد رحمہ اللہ، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا، اعتبارا بسائر انواعہ، اعتبار کرتے ہوئے قے کی دوسری اقسام کا۔ وعندہما، اور ان دونوں حضرات کے نزدیک ان سال بقوت نفسہ، کہ اگر قوت کے ساتھ یہ خون بہا ہے، ينتقض الوضوء، تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم جاری کیا جائے گا۔ وإن كان قليلا، اگرچہ وہ مقدار میں کم ہو۔ لأن المعدة ليست بمحل الدم، اس لیے کہ معدہ وہ خون کی جگہ نہیں ہے، خون کا محل نہیں ہے۔
فیکون پس یہ خون کی الٹی، خون کی قے ہوگی من قرحۃ فی الجوف، پیٹ میں کسی زخم سے، ولو نزل من الرأس، اور اگر خون سر سے اترے، الی ما لان من الانف، ناک کے اس حصے کی طرف جو کہ نرمی والا ہے، نقض الوضوء بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا، لوصولہ اس خون کے پہنچنے کی وجہ سے، الی موضع ایسی جگہ تک، یلحقہ حکم التطہیر کہ جس کے ساتھ حکم تطہیر ملحق ہے، فیتحقق الخروج پس اس صورت میں خروج متحقق ہوگا۔ دیکھیں ذرا، کل جو ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی اگر متفرق جگہ قے کرے تو اس کو جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کے بعد اگر وہ کیا ہو، منہ بھر کر کے برابر ہو، تو پھر جو ہے نا اس میں کیا ہوگا، اختلاف آپ نے پڑھا تھا کہ کن کے نزدیک جو ہے نا اتحاد مجلس معتبر ہے اور کن کے نزدیک اتحاد سبب معتبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ کس صورت میں ہوگا، آگے اس کی وجہ صورت بیان فرمائی کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ قے کرنے والا انسان پت کی قے کرے۔ پت یہ معدے سے نکلنے والا ایک مواد ہوتا ہے کہ جس میں زرد اور کالے رنگ کا مادہ شامل ہوتا ہے، زرد رنگ، صفرا اور سودا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک ایسا مواد الٹی کرتے ہوئے، قے کرتے ہوئے انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کو مرہ کہا جاتا ہے۔ او طعاما، یا اس نے کوئی چیز کھائی تھی، کھانے کی چیز الٹی کرنے سے باہر نکلی، او ماء، یا پانی اس کے الٹی کرنے کی وجہ سے باہر نکلا، تو پھر اس کو جو ہے نا کیا کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا کہ وہ منہ بھر کر ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا، اگر بلغم کا جو ہے نا وہ کیا ہو، بلغم کی قے ہو، اگر بلغم کی قے ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ بلغم اوپر سر کی طرف سے آیا ہوگا منہ میں، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کی طرف سے جو ہے نا وہ بلغم نیچے آ جاتا ہے، خاص کر جن لوگوں کو ریشے اور بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ بلغم اور ریشہ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر وہ سر کی طرف سے آیا ہے تو چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا وہ تھوڑی مقدار میں ہو تو ناقض وضو نہیں ہے۔ ناقض وضو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بلغم نجس نہیں ہے، وہ بلغم نجس اس لیے نہیں ہے کہ سر موضع نجاست نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بلغم جو سر کی طرف سے، دماغ کی طرف سے آیا ہے، ناک کے راستے سے عام طور پر وہ آ کے جو ہے نا وہ منہ میں کیا آ جاتا ہے، پیچھے سے آ جاتا ہے، گلے میں بعض لوگوں کے وہ گرتا ہے، بعض لوگوں کے منہ میں جو ہے نا وہ ایسے باہر نکل آتا ہے۔ بہرحال دماغ اور سر کی طرف سے آنے والا جو بلغم ہے وہ چاہے منہ بھر کر ہو چاہے کم مقدار میں ہو، وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلغم نجس نہیں ہے، نجس اس لیے نہیں ہے کہ یہ پاک جگہ سے آیا ہے، نجس جگہ سے نہیں آیا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ ہاں، اگر وہ بلغم مرتقی من الجوف ہو، مرتقی اس میں فاعل کا صیغہ ہے ارتقاء سے، ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر چڑھنا، تو بہرحال مرتقی من الجوف اس بلغم کو کہا جاتا ہے جو معدے سے، پیٹ سے جو ہے نا وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے اور انسان کے منہ سے کیا ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں ذرا، اختلاف اس میں ہے، جو بلغم میں نے عرض کر دیا کہ جو بلغم سر کی طرف سے آتا ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ ناقض وضو اس لیے نہیں ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، نجس اس لیے نہیں ہے کہ پاک جگہ سے آیا ہے، موضع نجاست سے نہیں آیا ہے۔ اب جو بلغم معدے سے اور پیٹ سے اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے انسان کے منہ میں آ جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں ہے، جس طرح سر سے اترنے والا بلغم ناقض وضو نہیں ہے، اسی طرح معدے سے اوپر اٹھنے والا بلغم بھی ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک معدے سے اوپر آنے والا جو بلغم ہے وہ ناقض وضو ہے۔ صاحب ہدایہ نے پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی ہے، اس لیے ہم بھی پہلے ان کی دلیل کیا کریں گے، ذکر کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجَسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ معدے سے اوپر آنے والا بلغم وہ ناقض وضو اس لیے ہے کہ وہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ نجس اس لیے ہے کہ وہ موضع نجاست سے آیا ہے، معدے سے نجس چیز اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ کیا ہوئی ہے؟ اوپر آئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل انہ لزیج، لزیج چکنی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بلغم جو معدے سے اوپر کی طرف آتا ہے وہ ایک چکنی چیز ہوتی ہے، لہٰذا جب یہ بلغم باہر آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نجس جو چیز ہے، نجاست جو ہے وہ نہایت قلیل مقدار میں آئے گا، منہ بھر کر نہیں آئے گا۔ تو جب وہ قلیل مقدار میں نجس چیز اگر الٹی کی صورت میں معدے سے باہر نکلے تو ایسی صورت میں چونکہ وہ قلیل ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان حضرات کی دلیل کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہاں پہ قے کی انہوں نے جو قسمیں بیان کی ہیں، مرتن، طعامن، ماءن، بلغمن، تو اس میں یہ بات سمجھ جائیں کہ الٹی جو انسان قے کرتا ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ 7 قسمیں۔ نمبر 1 خون کی قے، نمبر 2 کھانے کی قے، نمبر 3 پانی کی قے، نمبر 4 پت، مرہ کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوا ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی، پت کی قے، نمبر 5 صفرا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے نا وہ الٹی کرتا ہے، ایک زرد قسم کا جو ہے نا مادہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، صفرا اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6 سودا۔ سودا بسا اوقات انسان الٹی کرتا ہے تو ایک کالے رنگ کا کڑوا مواد اس کے پیٹ سے، اس کے معدے سے، منہ کی طرف سے نکلتا ہے، سودا اس سے کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 بلغم۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ 7 قسمیں جو ہے نا بلغم کی کیا کی ہیں؟ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے مرہ، طعام اور ماء، ان کا حکم تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب یہ منہ بھر کر ہوں تو پھر جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں۔ یہ جب منہ بھر کر ہوں تو کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہیں تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر یہ متفرق ہیں تو ان کو جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کے بعد یہ اگر منہ بھر کے برابر ہوں تو اس میں اختلاف بین الاحناف ہے۔ احناف کے 2 ائمہ نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کس نے اتحاد مجلس کا اعتبار کیا ہے اور کس نے اتحاد سبب کا اعتبار کیا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کھانے کا، پانی کا، پت کا اور بلغم کا جو ہے نا وہ بھی ہم نے کیا کر لیا؟ پڑھ لیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بلغم میں اگر سر کی طرف سے آئے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر پیٹ کی طرف سے آئے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف پڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی بیٹا، یہ صفرا اور سودا اس کا بھی یہی حکم ہے جو کھانے اور پانی وغیرہ کا ہے۔ اچھا جی، آگے آپ ذرا پڑھیں۔ وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ، خون کا یہاں سے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بیان ہے کہ خون کب ناقض وضو ہے اور کب ناقض وضو نہیں ہے۔ وَلَوْ قَاءَ دَمًا، اگر آدمی خون کی قے کرے، وَهُوَ عَلَقٌ، تو وہ خون 2 حال سے خالی نہیں، وہ خون لوتھڑے کی شکل میں، منجمد شکل میں ہوگا یا مائع شکل میں ہوگا، دونوں کا بیان کیا۔ وَهُوَ عَلَقٌ، اور وہ خون کیا ہے؟ جمے ہوئے صورت میں ہے، منجمد صورت میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا یعتبر فیہ ملء الفم، تو پھر اس میں منہ بھر کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ سواد محترقۃ، کیونکہ یہ خون ایسا ہے جو کہ ایک جلی ہوئی جو ہے نا سودا ہے۔ سودا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جلا ہوا سودا ہے، یہ حقیقت میں وہ خون نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ جلا ہوا کیا ہے؟ سودا ہے۔ جب یہ جلا ہوا سودا ہے تو پھر یہ خون نہیں ہوگا۔ جب یہ خون نہیں ہوگا تو پھر یہ پانی اور طعام وغیرہ کی طرح ہوگا، اور پانی اور طعام وغیرہ میں جب منہ بھر کر کا اعتبار ہے تو اس
خون کے جمع ہوئے ہونے کی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوداء محترقہ ہے، یہ معدے میں جلا ہوا سودا ہے جو کہ جل کر کیا بن چکا ہے، کوئلے کی شکل میں بن چکا ہے، ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں بن چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر پیٹ بھر کر آ جائے منہ بھر کر آ جائے تو ناقض وضو ہوگا، اور اگر منہ بھر کر نہ آئے تو ناقض وضو نہ ہوگا، کیونکہ یہ خون نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَإِن كَانَ مَائِعًا، اگر یہ خون مائع ہے یعنی خون کی صورت میں، خون کی الٹی ہے، خون کی قے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ اس کو باقی دوسرے جو قے کی قسمیں ہیں ان پر کیا کرتے ہیں، ان کا اعتبار کرتے ہوئے ان پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح کھانے کا قے ہے، پانی کی قے ہے، یہ جو پت ہے اس کی قے ہے، امام محمد جو ہے نا ان کو کیا کرتے ہیں، صفرا اور سودا کی قے ہے مائع حالت میں، امام محمد رحمہ اللہ ان پر قیاس کرتے ہیں۔ جب ان پر قیاس کرتے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خون اگر منجمد ہو اس میں تو سب کا اتفاق ہے منہ بھر کر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خون نہیں ہے، وہ جلا ہوا سودا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لہٰذا اس کو دوسروں پر قیاس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خون مائع شکل میں نکلا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ اس کو بھی باقی قے کی قسموں پر قیاس کرتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خون مائع شکل میں بھی نکلے تو اس کے لیے منہ بھر کر ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ بھر کر نہ ہو، کم مقدار میں ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ وعندہما، شیخین کے نزدیک یہ خون جو ہے اگر اپنی قوت سے، خود اپنی قوت سے باہر نکلا ہے اور دم سائل ہے، باہر نکل کر کیا ہوا ہے، بہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا یہ کیا ہے، ناقض وضو ہے، چاہے یہ منہ بھر کر ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں دوسری چیزوں میں یہ بھی منہ بھر کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن خون میں نہیں۔ خون میں اس لیے نہیں کہ خون کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ خون اس وقت ناقض وضو ہوگا جب وہ کیا ہوگا، دم سائل ہوگا، بہنے والا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب امام محمد رحمہ اللہ نے اس خون کو باقی پر قیاس کیا تھا۔ شیخین فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو خون نکلا ہے نا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ معدہ سے نکلا ہے، اور معدہ یہ خون کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں باقی چیزیں معدے میں ہو سکتی ہیں، کھانے کی وجہ سے بغیر کسی بیماری کے بلغم جمع ہو سکتا ہے، صفرا اور سودا جمع ہو سکتے ہیں، پیت، پانی اور کھانا جمع ہو سکتے ہیں، لیکن خون جو ہے نا وہ معدے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ معدہ خون کی جگہ نہیں ہے۔ جب معدہ خون کی جگہ نہیں ہے تو جو معدے سے خون آیا ہے تو وہ لا محالہ کسی زخم کی وجہ سے آیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ معدے کے اندر، پیٹ کے اندر کوئی قرحہ ہے، قرحہ زخم کو بھی کہا جاتا ہے، پھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ لازمی طور پر کسی زخم سے جو ہے نا کیا ہوا ہے، یہ خون آیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئے؟ لہٰذا اس خون کو اس خون پر قیاس کیا جائے گا جو ظاہری زخم سے نکلتا ہے، اور ظاہری زخم سے جو خون نکلتا ہے اس میں آپ نے کیا قید لگائی تھی؟ سیلان کی قید لگائی تھی کہ وہ بہنے والا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، اس کی قید نہیں لگائی تھی، صرف بہنے کی قید لگائی تھی کہ وہ بہہ کر جو ہے نا کہاں تک پہنچا ہو، اس جگہ تک پہنچا ہو جس کے ساتھ حکم تطہیر لاحق ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر بھی جب منہ سے، معدے سے وہ خون مائع شکل میں نکلا ہے اور وہ بہہ کر نکلا ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا منہ بھر سے کم میں ہو، لیکن اپنی قوت سے وہ جب بہہ کر نکلے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ناقض وضو ہے، اور اس کو ہم جو ہے نا کیا کریں گے، دوسرے خون پر قیاس کریں گے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور اگر وہ خون معدے سے نہیں آیا ہے بلکہ کس سے آیا ہے، سر کی طرف سے آیا ہے۔ بسا اوقات آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نکسیر جو ہے نا وہ انسان کی ناک سے جو ہے نا وہ خون بہہ جاتا ہے۔ اگر وہ خون ناک کی طرف سے آیا ہے، اوپر کی طرف سے، سر کی طرف سے آیا ہے، تو پھر وہ خون کب ناقض وضو ہوگا؟ جب وہ بہہ کر ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، کیونکہ ناک کی نرم ہڈی یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے ساتھ حکم تطہیر لاحق ہے۔ حکم تطہیر لاحق ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ غسل میں ناک
की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल अदा नहीं होगा। तो साबित हुआ कि नाक की नरम हड्डी के साथ हुक्म ततहीर लाहिक है, तो लिहाजा सर से निकलने वाला खून बहकर अगर अंदर खुश्क हो जाए, देखें ना वो ये जो नरम हड्डी है यहाँ पहुँचने से पहले पहले ऊपर ही वो रुक गया या खुश्क हो गया, समझ में आ गई कि नहीं आई, तो इस सूरत में वो क्या है, नाक़िज़ वज़ू नहीं है, क्योंकि हम उसको बहने वाला खून नहीं कहेंगे, वो ऐसा खून हम उसको कहेंगे गोया कि वो ज़ख़म के अंदर है, बाहर नहीं निकला है। बाहर निकलने का हुक्म हम कब लगाएंगे, सैलान का हुक्म कब लगाएंगे, कि जब वो नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि सर की तरफ से नीचे आने वाला खून अगर नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये बहने वाला खून है, और इस सूरत में क्या होगा, वो नाक़िज़ वज़ू होगा। अगर नाक की नरम हड्डी तक वो नहीं पहुंचा, ऊपर ही रुक गया या ऊपर खुश्क हो गया, तो ऐसी सूरत में वो खून नाक़िज़ वज़ू नहीं होगा।